طریقے سے ابھی ہم کچھ پچھلی دفعہ بھی ہم بیان کر رہے تھے قبر میں کچھ کام آنے والے اعمال کا تھوڑا بہت تذکرہ پہلے تو نشستوں میں ہوتا ہی رہا. آج بس تھوڑے سے بیان کرنے کے بعد ہم عالم برزخ کی مصروفیات کے موضوع پر چلے جائیں گے. قبر میں کام آنے والے جن اعمال کا ہم تذکرہ کر رہے تھے ان میں خاص طور پر جو ایک عمل ہے جس کے متعلق ملتا بھی ہے کہ شیخ جواد عرب عراق میں تقریباً 1332 ہجری میں نجف میں ایک عالم گزرے ہیں. انہوں نے خواب میں حضرت اسرائیل کو دیکھا اور سلام کیا حضرت اسرائیل کو, اور حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں شیراز سے ابراہیم محلاتی جو ایک اور بڑے عالم تھے شیراز کے, ان کی روح کو قبض کر کے آ رہا ہوں. کہا کہ ابراہیم محلاتی کا کیا حال ہے, کس حال میں ہے ان کی روح؟ کہا کہ برزخ میں ایک باغ میں ہے اور 1000 فرشتے ان کے سپرد کیے گئے ہیں جو مکمل شیخ ابراہیم محلاتی کی اطاعت کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور خواب میں نے پوچھا کہ اتنا بڑا مقام شیخ ابراہیم محلاتی کو کس وجہ سے حاصل ہوا قبر میں؟ کہا کہ حضرت اسرائیل نے کہا کہ زیارت عاشورہ کو پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے. زیارت عاشورہ کی اتنی حد تک شیخ ابراہیم محلاتی پابندی کرتے تھے کہ 30-35 سال تک مسلسل پڑھی, اور اگر کسی وقت نہیں پڑھ پاتے تھے, بیمار ہو جاتے تھے تو ایک نائب مقرر کرتے تھے جو ان کی طرف سے زیارت عاشورہ کو پڑھا کرتا تھا. تو دیکھا آپ نے کہ قبر میں فائدہ پہنچانے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. پھر اس کے علاوہ خاص طور پر علماء میں ایک چیز مشہور رہی ہے, وہ ہے انتقال کے بعد 7 روز تک فقراء کو کھانا کھلانا. علماء اس کو اچھا سمجھتے ہیں مردے کے لیے کہ 7 روز تک, حالانکہ روایات میں تو میری نگاہ سے نہیں گزری کہ 7 روز کا کوئی عدد آیا ہو, لیکن علماء میں بات مشہور رہی. اچھا بہت سارے دیکھیں نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہماری نگاہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کا بھی کوئی قبر میں فائدہ پہنچ سکتا. کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا, پیغمبر اسلام کا خواب, کہ بہت سے لوگ انتقال کر گئے اور ان کے نیک اعمالوں نے ان کو بچا لیا. اطاعت والدین, وضو اور ذکر خدا, ان 3 نیک اعمالوں نے لوگوں کو بچایا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا خواب مثل وہی کے ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے فرشتوں نے ایک شخص کو گھیر لیا تھا, لیکن اچانک سے اسی وقت اس کی ایک نماز آ گئی اور اس نے اس شخص کو عذاب سے بچا لیا. ایک شخص عالم برزخ میں قبر میں پیاس سے اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے تھا, اور جب وہ پانی کے قریب پہنچتا تھا تو اس کو ہٹا دیا جاتا تھا, یہاں تک کہ اس کا روزہ آیا اور اس کو بچا کے لے گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ انبیاء حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر, ایک شخص ان کے قریب پہنچتا ہے اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا غسل جو اس دنیا میں انجام دیا کرتا تھا, جو صحیح غسل وہ کیا کرتا تھا, وہ غسل آیا اور اس شخص کو بالکل میرے قریب لا کے بٹھا دیا. کہ انبیاء کے حلقے میں جو گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا, پیغمبر اسلام کے قریب بٹھا دیا اس غسل نے اس کو. کہہ رہے ہیں ایک شخص کی قبر میں بہت زیادہ تاریکی تھی, اس کا حج و عمرہ آیا اور اس کی قبر ایک دم سے بہت نورانی اور روشن ہو گئی. ایک شخص کو عالم برزخ میں, دیکھیے برزخ کی زندگی ہے, پیغمبر بتا رہے ہیں, اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا, اس سے کوئی مومن بات کرنا پسند نہیں کر رہا تھا برزخ میں, یہاں تک کہ اس کا صلہ رحم مجسم ہو کے آ گیا, اور صلہ رحم نے آ کر لوگوں سے, مومنین سے کہا کہ اس سے کلام کرو, یہاں تک کہ پھر تمام مومنین نے اس سے کلام کرنا شروع کر دیا. ایک شخص کے چہرے کی طرف جہنم کی آگ لپک لپک کے آ رہی تھی کہ اس کا صدقہ آیا اور اس کو بچا کے لے گیا. دیکھیے کتنے سارے اعمال کا پیغمبر ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کو زبانیہ نے گھیر لیا تھا, میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا, زبانیہ فرشتوں کی, سخت گیر فرشتوں کی ایک جماعت ہے. کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر یہ ان افراد کے اوپر مسلط ہوگی اور کو عذاب دے گی وہ بے عمل واعظین, جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نصیحت کرتے, خاص طور پر ان کو عذاب دینے پر مامور. زبانیہ نے ایک شخص کو گھیر لیا, یہاں تک کہ اس شخص کا امر نہیں کام آیا جو دنیا میں لوگوں کو کیا کرتا تھا, اور اس کو بچا کے لے گیا. ایک شخص پورے صراط پر ٹہنی کی طرح سے لرز رہا تھا, یہاں تک کہ خدا پر اس کا حسن ظن آیا اور اس کو بچا کر لے گیا. ایک شخص جنت کے دروازے پر پہنچتا تھا اور پھر وہاں سے واپس کر دیا جاتا تھا اور جنت کا دروازہ بند ہو جاتا تھا, یہاں تک کہ توحید کی گواہی آئی اور اس کو جنت میں لے گئی. تو آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے اعمال ایسے ہیں کہ آپ نے جو سنے, غسل کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ قبر میں انبیاء کے قریب بٹھانے والی چیزوں میں سے ایک, اگر صحیح طرح سے غسل کر لیا جائے. تو بہت سارے اس طرح کے جو اعمال, یہ سارے جتنے بھی نیک اعمال آپ کرتی ہیں, یہ سب قبر کے اندر ایک خاص انداز سے فائدہ پہنچائیں گے. اور ان تمام مصیبتوں میں جب بھی کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کو چاہے ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح, ایک ضرور اپنی زندگی میں انجام دے لیا جائے, تاکہ جس بھی عذاب کے اندر گرفتار ہوں, اگر اس کو بچانے کے لیے کوئی اپروپریٹ عمل ہم اس دنیا میں کر چکے ہوں تو وہ آئے اور اس سے ہم بچ جائیں.